نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ احباب گرامی، جانتے ہیں کہ السنہ اسٹوڈیو نے بحمد اللہ میڈیا پر ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو احباب گرامی نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ تو وہ سلسلہ ہے تذکار اسلاف۔ تو تذکار اسلاف کا یہ چوتھا سلسلہ ہے، چوتھی کڑی ہے، سلسلۃ الذہبیہ کی چوتھی کڑی ہے۔ بحمد اللہ پہلے جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں بہت زیادہ پسند کیے گئے ہیں، اور ان پروگراموں میں اسلاف کی تذکرے میں اسلاف کی کاوش، ان کی جد و جہد سنہ اسٹوڈیو نے جس محبت سے پیش کی ہے، تو اتنی دعائیں سمیٹی ہیں سنہ اسٹوڈیو کے احباب نے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے، اللہ کی طرف سے خاص فضل ہے۔ اور آج بحمد اللہ ہم جس سلسلے کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، یہ گلستان نظیریہ کے فیض یافتہ وہ اسلاف ہیں جو ملتانی علماء کرام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آج بحمد اللہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی شخصیت جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، شیخ الکل فی الکل شمس العلماء سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ملتانی تلامذہ میں مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ، جو 1871 سے 1947 کا ان کا یہ سلسلہ ہے، اور ان کی ملتان میں بہت کاوش ہے، جد و جہد ہے۔ تو بحمد اللہ اس پر ہم اپنے ملتان کے نامور شیخ الحدیث اور اسلاف پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں، بحمد اللہ لکھ رہے ہیں۔ خصوصاً مولانا عبدالتواب رحمہ اللہ پر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور ملتان میں جامعہ دار الحدیث رحمانیہ کے نائب شیخ الحدیث ہیں، اور اللہ کے فضل سے حدیث پر، فقہ پر، اسی طرح اسلاف پر، تاریخ پر، اور ملتان کے خصوصاً جنوبی پنجاب کے علماء پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ تو آج بحمد اللہ ہم نے ہمارے پیارے بھائی مولانا حافظ ریاض احمد عاقب العصری حفظہ اللہ کو تکلیف دی ہے، تو انشاءاللہ مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ پر آج وہ لب کشائی فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے بھائی سے السنہ اسٹوڈیو میں آنے پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السنہ اسٹوڈیو کے تمام احباب گرامی کی طرف سے اہلا وسہلا مرحبا بکم کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ٹائم نکالا، وقت نکالا، اور السنہ اسٹوڈیو کے احباب کو آپ نے پذیرائی بخشی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو شیخ مکرم، آپ اس بارے میں تھوڑی سی آگہی فرمائیں گے کہ شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا علمی فیضان ملتان کیسے پہنچا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ کریم کا بے حد شکر گزار ہیں کہ جس نے دوبارہ سے ہمیں یہاں جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس کے بعد سنہ اسٹوڈیو اور ان کے جو چلانے والے حضرات ہیں، احباب ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم اپنے سلسلہ کی طرف آتے ہیں۔ شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی اپنے دور کے عظیم محدث، ممتاز عالم دین اور بہت ساری صفات کے حامل تھے۔ ان کا فیضان پورے برِ صغیر سے لے کر کے عالم اسلام تک پہنچا ہے انشاءاللہ۔ اور ہر جگہ جہاں بھی ان کی شہرت گئی ہے، تدریس کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، تو وہاں سے علم کے پیاسے دلی کی طرف ٹوٹ پڑے۔ تو اس طرح ہمارے علاقے میں، ملتان کے اس سرزمین میں، جب ان کی شہرت کا ذکر ہوا، ان کی تدریس کا ذکر ہوا، ان کی خدمات کا ذکر ہوا، تو یہاں سے پھر علماء وہاں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس طرح سید نذیر حسین محدث دہلوی کا جو فیضان ہے ملتان تک پہنچا ہے، اور یہاں آ کر کے علماء نے ان کی جو خدمات ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ
اچھا، اس بارے میں بھی تھوڑی سی آگہی فرمائیں گے کہ شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے معروف ملتانی تلامذہ کون کون سے تھے؟ یہ بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے۔ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے جو ملتانی علماء ہیں، جیسا کہ مولانا فضل حسین بہاری نے اپنی کتاب الحیات بعد الممات میں ان کے تلامذہ کا جو ذکر کیا، ان میں 7 علماء کا ذکر کیا۔ اچھا جی، مولانا بہاری صاحب بہاری صاحب آپ کتاب کے طرح ابھی کیا ہے دارب طیب نے اس جی کتاب کو نیا ایڈیشن شائع کیا ہے، اور بڑی بہترین جی بڑی یعنی اچھے انداز سے اس کو طیب کا بھی عالم اسلام میں اس وقت خصوصاً پاکستان میں بہت بڑا کام ہے۔ جی الحمدللہ دارب طیب کا بہت اہم کام ہے۔ مختصراً تھوڑا سا بتانا پسند فرمائیں گے کہ دار ابی طیب کہاں ہے اور کن کی دارب طیب یہ ہمارے بہت ہی محسن شیخ عارف جوید محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کا یہ معروف ادارہ ہے، گجرانوالے میں واقع ہے۔ اچھا اور انہوں نے بہت ہی محققین علماء کو اکٹھا کیا ہوا ہے، الحمدللہ، اور اس ادارے کے تحت الحمدللہ سلف کی تراث کو وہ نشر کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ بہت ساری یعنی تراث کو وہ نشر کر چکے ہیں اور مزید وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ انہوں نے الحیات یہ کتاب چھپی ہے، اس میں ہمارے دوست ہیں تنزیل صاحب صدیقی صاحب کراچی والے بہت بڑی کاوڑ ہے ان کی، آپ پر بہت کوشش محقق عالم دین بہت ماشاءاللہ محنت کی انہوں نے، اور بلوس جی بلوس ان کی کاوشیں ہیں، اور تو ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب دوبارہ شائع ہوئی ہے۔ اور میں ذکر کر رہا تھا اس میں انہوں نے 7 علماء کا ذکر کیا ہے۔ مولانا شیخ محمد ہیں، یہ غدر سے پہلے کے شیخ کے شاگرد ہیں، اور یعنی غدر سے کیا مراد آپ کا؟ 1800 یعنی 57 تحریک آزادی اچھا اس کو غدر بولتے ہیں، لیکن تحریک آزادی تحریک جو آزادی ہے اس سے پہلے کا جو ان کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح مولانا عبد الوہاب ملتانی سمت دہلوی، اچھا ماشاءاللہ، معروف عالم دین، اچھا وہ بھی ملتان سے بلانگ کرتے تھے، پھر وہاں دلی چلے گئے ماشاءاللہ، اور ان کے بھائی تھے نور محمد صاحب۔ اچھا اور اسی طرح پھر مولانا عبد التواب دن کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ جزائے خیر دے، اور اس طرح مولانا عبدالحق محدث ملتانی، ان کے بھائی تھے مولانا عبدالعزیز ماشاءاللہ۔ یہ 7 کا ذکر کیا۔ ویسے ملتان کے مضافات میں اور بھی علماء ہیں، جیسے شجاع آباد کے مضافات میں قادر بخش ملتانی صاحب تھے ماشاءاللہ، اس طرح خلیل الرحمن فیروز پوری، ثم شجاع آبادی، ماشاءاللہ، یہ بھی علماء ان کی فیض یافتہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ آپ مولانا عبد التواب محدث ملتانی رحمہ اللہ کا خاندانی پس منظر کچھ؟ جی مولانا جو عبد التواب رحمہ اللہ ہیں، یہ بہت ہی ایک عظیم سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے اور ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ اور کے عظیم وہ تابعی اور مخضرم تھے، نبی کریم کا دور پایا ہے اللہ، لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، جیسا کہ حدیث میں یہ موجود ہے۔ تو اس اویس کرنی کی لڑی میں ایک یعنی عبد القادر نامی ایک شخص گزرا ہے جو خود تو صوفی المشرب تھے۔ تو ایک روایت کے مطابق وہ یمن سے اور ایک روایت کے مطابق عراق سے وہ ملتان بسے تھے۔ اچھا جی، یہ مولانا عبد التواب کی یعنی 7ویں یعنی جو پیڑھی یعنی ان کی نسب میں 7ویں شخصیت ہے جو مولانا عبد القادر، وہ وہاں سے ہجرت کر کے ملتان تشریف لائے۔ اچھا اسی لیے یہ مطلب اویسی لیے یہ جو ہے سلسلہ جو اویسی کہلاتے ہیں اور قادری کہلاتے ہیں، قادر کی نسبت سے۔ اچھا اور پھر وہ صوفی بھی تھے، سلسلہ قادری سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان کی جو آل اولاد ہے یہاں رہی، ان کے بیٹے تھے حافظ عنایت اللہ، پھر ان کے بیٹے تھے علی مدد، پھر ان کے بیٹے تھے علی مردان، اچھا علی مردان کے بیٹے تھے بدر الدین، اور بدر الدین کے بیٹے تھے مولانا قمر الدین، اور مولانا قمر الدین کی یہ بیٹے ہیں مولانا عبد التواب۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ خاندانی ان کا پس منظر ہے، جو ایک عظیم خاندان ہے ملتان بسا۔ مولانا قمر الدین کے بعد انہوں نے کہ دین کی اور توحید کی بڑی مشہور اشاعت کی۔ اللہ آپ جزائے خیر دے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ سلسلہ مطلب تصوف و صوفیت اس میں خاندان میں تھا۔ جی اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مولانا عبد التواب محدث ملتانی رحمہ اللہ کے والد گرامی جو علامہ قمر الدین ملتانی ہے، ان کے بارے میں سامعین کو کچھ بتانا پسند فرمائیں گے آپ کہ انہوں نے مسئلہ کے حق کیسے قبول کیا؟ مولانا آپ کا جو سوال بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے۔ مولانا قمر الدین اپنے دور کے ممتاز عالم تھے، اور ان کو علم وراثت پر اور اس طرح یعنی صرف و نحو پر بڑا عبور حاصل تھا،
لیکن ایک سلسلہ ان کا جو تصوف کا تھا، اس وجہ سے وہ اپنے دادا جی علی مردان اس کی قبر کے مجاور بھی تھے. اچھا اچھا، یہ سلسلہ بھی ان کے. میں نے گدی نشین تھے. ان کی جو قبر ہے چوک شہیدہ میں موجود ہے، اچھا، اور ان کے جو ہے مزار ہے، تو اس مزار کے وہ مجاور تھے. اور اسی اثناء میں، یہ تقریباً 1868 کی بات ہے، اچھا، اسی اثناء میں انہوں نے معروف ایک صوفی گزرے ہیں ابن العربی الاندلسی. جی جی ابن عربی الاندلسی کے نام سے ان کی کتاب ہے الفتوحات مکیہ. جی. یہ بات خود کے مولانا نے عبدالتواب نے لکھی ہے. یہ بھی مجھے ان کی مختصر سوانح حیات عربی کے اندر ملی ہے، جو انہوں نے 1938 کو لکھی تھی. پچھلے دن آپ نے کسی گروہ میں سینڈ کی تھی، اس میں انہوں نے خود لکھا ہے، یعنی ان کی سبب اس کا سبب لکھا ہے کہ وہ جو رسمی جو مسئلہ کے چھوڑ کر کے قرآن و سنت کی طرف کس طرح مائل ہوئے. فتوحات مکیہ پر فتوحات مکیہ پڑھی تو کہتے ہیں فتوحات مکیہ کے آغاز کے اندر انہوں نے، حالانکہ وہ تصوف کے قائل ہیں، وحدت الوجودی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کتاب کے اندر تقلید کی مذمت بیان کی. اچھا، اس کتاب کے اندر یہ کتاب کے اندر تقلید کے بارے میں تقلید کی مذمت بیان کی، اور کتاب و سنت کی طرف دعوت دی ہے، اور کتاب و سنت کی اتباع کی دعوت دی ہے. تو کہتے ہیں کتاب پڑھ کر کے وہ یعنی عامل الحدیث ہو گئے اور ہل گئے، اور کہا کہ یہ ہم اس کو تصوف والے سمجھتے ہیں، ہے تو ان کا جو عقائد جیسے بھی ہیں، لیکن یہ کتاب و سنت کی طرف دعوت ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے. اسی اثناء میں پھر ان کے پاس کچھ کتابیں آتی ہیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی، خصوصی طور پر دارمی کا جو سنن دارمی کا جو مقدمہ ہے، وہ پڑھ کر کے وہ عامل بالحدیث ہو. اللہ اکبر. یعنی سنن دارمی کے اندر کیا ہے، مقدمے کے اندر ایسی حدیث وہ شیخ امام لائے ہیں جس کے اندر کیا ہے، عمل بالحدیث ہے. یعنی اصل چیز بیان کی گئی ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ تھے، اصل ہماری جو یہی وراثت تھی، اس سے وہ کیا ہے عامل بالحدیث ہو جاتے ہیں. علی اعلان پھر کیا ہے، وہ جو مجاوری تھی اس کو ترک کیا، بلکہ جو قبر پرستی کی جو کمائی تھی اس کو حرام قرار دیا. اللہ اکبر. وہ ترک کر دیا. اس وجہ سے ان کو پھر جو ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، ان کے جو علاقے والے ہیں بلکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا، حتیٰ کہ تنگی کے حالات گزرے، اور 3 دن تک گھر میں کہتے ہیں فاقے گزرے، کھانے پینے کے کچھ نہیں تھا، اور حتیٰ کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کام نہیں، اور بیرون جو بورڈ گیٹ کے اندر جو پیپل والی مسجد ہے وہاں نماز پڑھنے گئے تو ان کی صفوں کو جلا دیا گیا. یہ اتنا لوگوں کے اندر تعصب تھا کہ اسلاف نے اس پر بڑی قربانی دی ہے. جی اسی سلسلہ پر انہوں نے بھی الحمدللہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، بلکہ پھر اپنی اولاد کے اندر بھی یہ چیز پیدا کی، ان کو بھی کہ اس طرف انہوں نے رغبت دکھائی. مولانا کے جو اولاد میں 3 بیٹے تھے، مولانا عبدالغفار، اچھا، اور مولانا عبدالتواب جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسی طرح مولانا عبدالبر. مولانا عبدالغفار اور عبدالبر یہ بھی عالم تھے. اچھا. مولانا عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ بڑے ہی نڈر، بے باک اور تحریک مجاہدین سے وابستہ. اچھا، ماشاء اللہ. اسماعیل شہید کی تحریک سے وابستہ. اس طرح عبدالبر بھی، وہ بھی علمی ایک، یعنی مولانا کی آزادی ہند کے سلسلہ میں ان کے بیٹوں کا بہت بڑا کام ہے. الحمدللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے تو بہت تفصیلی بتایا، اور یہ اکثر ناظرین کو علم نہیں تھا. جی یہ بڑی اہم بات تھی. جو ہمیں پہلے جو میں نے کتاب میں لکھا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ ان کے پاس چند حدیث آئیں اور وہ عامل بالحدیث ہو. اگر مولانا کی خود جو نوشت ہے اس کو پڑھ کر واضح ہوتا ہے کہ وہ فتوحات مکیہ سے سبب بنی ہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے پھر جو اپنا جو سلسلہ تصوف کا اور وحدت الوجودی عقیدہ چھوڑ کر کے اور قرآن و سنت کی طرف مائل ہو. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو آپ احباب گرامی کو، ناظرین کو یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش، ابتدائی تعلیم اور دینی تعلیم کے سلسلے میں ناظرین کے علم میں آپ اضافہ فرمائیں. جی مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ ان کی اپنی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، ان کی تحریر کے مطابق مولانا 14 جمادی الثانی، انہوں نے تو لکھا ہے جمادی الثانی کے آخر میں، بعض نے پھر 14 جمادی الثانی لکھا ہے. یہ تقریباً 1288 31 اگست 1871 کو ملتان میں مولانا قمر الدین کے ہاں وہ پیدا ہوئے، اور ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی. جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو گھر میں شمع توحید کا سلسلہ وہ چمک رہا. جی ان کا والد محترم وہ
عامل بالحدیث ہو چکے تھے کہ تھے، ماشاء اللہ. اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیا اسلامی کی، قرآن کے حافظ بنے. اور پھر جو ابتدائی تعلیم ہے، گرامر ہے، نحو ہے، صرف ہے، والد محترم سے پڑھی ہے، اچھا گھر میں ہی. گھر میں پڑھی ہے. اور یہ اور حقیقت ہے. پھر اس کے بعد مولانا نے جو حدیث ہیں، جامع ترمذی ہے، سنن دارمی ہے اور دیگر کتب حدیث ہے، اپنے والد محترم سے پڑھی. اللہ. اور وہ لکھتے ہیں خود کہ سنن دارمی ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد والد محترم نے مجھے اور بڑے بھائی کو دوبارہ 2 مرتبہ ان کا مقدمہ پڑھایا ہے، اللہ اکبر. تاکہ اندر کیا ہے حدیث کے ساتھ محبت، تقلید سے نفرت، عمل بالحدیث جو ہے اور زیادہ پختہ ہو جائے. یعنی کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اور ان کے ساتھ وابستگی کے بڑھ جائے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اسلاف جنہوں نے اپنی اولاد کو خود پڑھایا ہے نا، جی ان کا سلسلہ بہت آگے تک چلا. الحمدللہ الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے. اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے والد صاحب کی ایک خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کو، میں خود بھی جاؤں اور اپنے بچوں کو لے کر کے دلی جا کر کے حسین سے پڑھوں کہ ہم، لیکن نصرت بھئی ان کی جی تنگا محبت اور لگاؤ اور بچاؤ اور شیخ کی طرح لگاؤ، لیکن تنگی کی وجہ سے وہ لکھتے ہیں کہ وہ نہیں جا سکے. ان حالات وجہ سے حالات تنگ تھے اللہ. اور اسرت کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے پھر. اور اس کے بعد پھر مولانا نے ملتان کے اندر ایک معروف شخصیت ہے مولانا سلطان محمود محدث ملتانی، مولانا عبدالحق محدث ملتانی کا اس کا تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ان سے پھر کیا ہے، والد محترم کی وفات کے بعد ان سے منطق کے جو رسائل ہیں پڑھے ہیں. اچھا ان سے مولانا سلطان محمود ہمارے استاد گرامی مولانا شمس الحق رحمہ اللہ جو دادا جان. دادا جی سے. اللہ. اور اسی طرح ان سے نحو کی جو کتاب ہے وہ بھی پڑھی ہیں، یعنی جو بڑی کتابیں ہیں، عبدالغفور الجامی، یعنی شرح ملا جامی، فنی کتب بھی اس کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور پہ رسوخ پیدا کی. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کرنے کا پروگرام کب اور کیسے بنا؟ جی میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے، ان کے والد محترم کی شدید خواہش تھی جی کہ میں خود بھی جاؤں، لیکن تنگی کی بنا پہ وہ نہیں جا سکے. پھر مولانا کے حالات بھی ایسے ہی تھے. شیخ آپ کو میں ایک تھوڑا سا مختصراً ناظرین کو بھی بتانا یہ پسند کریں گے اور سامعین سنیں گے، پسند کریں گے اس بات کو کہ اس وقت تو طلاب جو دینی علوم حاصل کرنے والے تھے ان کے حالات بہت تنگ تھے، لیکن ذوق بہت زیادہ. ذوق آپ کو مختصر علمی بہت زیادہ. جی ایک واقعہ سناتا ہوں. شیخ عبدالاحد ہمارے جو اسلاف میں ڈی جی خان کے اس قریب چوٹی زیری ہیں وہاں کے گزرے ہیں. عبدالاحد خان بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث. مولانا شریف چکوانی صاحب کے ماموں. اچھا جماعت تھے. ان سے میں نے خود سنا ہے، وہ خود فرما رہے تھے کہ جب ہم یہاں سے ہم پیدل پڑھنے کے لیے ڈی جی خان چوٹی زیری سے گئے تھے دہلی، سہارنپور اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند پہنچے ہیں، تو وہاں پہنچتے ہمارے جسم کا جو قمیص تھا وہ ختم ہو گیا تھا، گل کے ختم ہو گیا تھا، صرف چادر تھی اور درختوں کے پتے گھاس کھاتے ہوئے وہاں پہنچے تھے. اللہ. یہ وہ دور تھا جس دور میں گھاس کھانے والے علماء نے اتنی محنت کی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ آج کے طلبہ کے لیے بہت ہی ایک اس میں سبق ہے، بہت بڑا سبق. آج کتنی فراوانی ہے اللہ علم کو حاصل. تو میں بات کر رہا تھا مولانا کے یعنی جانے کی. مولانا 1310 اچھا 1310 میں وہاں تشریف لے گئے. 1895 بنتا ہے. جی یہ دلی تشریف لے گئے. پھر وہاں پھر یعنی اس وقت پہنچے ہیں جب مولانا ہمارے مطلب جو شیخ الکل ہیں جی ان کا علم کا جوبن تھا، جوانی تھی اور اس وقت پورے دنیا سے لوگ جو ہے وہاں آ رہے تھے علوم. جی یعنی ان کے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے تھے. پھر شیخ نے ان سے صحیحین پڑھی، نسائی پڑھی، دیگر کتابیں دوبارہ پھر ان سے وہاں صحیح مکمل پڑھی ہے، نسائی مکمل پڑھی ہے، اور اس طرح دیگر کتب حدیث کے اوائل اور اطراف پڑھے ہیں. اور اس طرح شرح نخبۃ الفکر پڑھی ہے. ماشاءاللہ. وہیں کے دلی کے ایک شیخ تھے مولانا محمد تونکی، ان سے شرح المعانی مشہور ہے، شرح المعانی پڑھی ہے. اچھا. اور شیخ سے پھر اجازہ حدیث بھی کہ اخذ کیا ہے. اچھا ماشاءاللہ. پھر یعنی اتنے علوم حاصل کر کے وہ واپس پھر ملتان تشریف لائے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ. اچھا آپ تعلیم اور تعلم کے بعد مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ نے کیا شغل اختیار کیا واپسی پر، اور آپ کی دینی اور اصلاحی خدمات پر آپ ناظرین کو کچھ بتانا پسند مولانا یہ؟ عبدالتواب
ایک معروف نام ہے، علم میں رسوخ کے بعد، پختگی کے بعد وہ اپنے وطن ملتان تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ ناظرین کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ انگریز کا دور ہے، یعنی ملتان کے اندر انگریز کی حکومت تھی۔ جب تشریف لاتے ہیں، حالات آگے جا کے بیان کریں گے اس کے بھی، تو مولانا تشریف لائے اور یہاں کر کے انہوں نے محلہ قدیر آباد میں، یہ بھی قدیر آباد ایک ہسٹری ہے ان کی، اچھا کہ جب بائیکاٹ کر دیا اور وہ ایک یعنی ایک بہت بڑا جاگیردار تھا ملتان احمد یار کے نام سے، کوٹھی کے قریب انہوں نے جگہ لی، اس نے بڑا تنگ کیا۔ اچھا مولانا کے جو تینوں بھائیوں کو وہاں ان کا مکان تھا، ان کو مجبور کیا بالآخر ان کو کہ اپنی جو ہے مکان بیچ کر کے محلہ قدیر آباد کے آنا پڑا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی تنگی کے حالات تھے، لوگ جو ہے مطلب ہے کہ انہوں نے گھر بیچنا پسند کر لیا، محلہ چھوڑنا پسند کر لیا، وہاں کر کے یعنی اندرون بورڈ گیٹ سے وہ پھر بیرون جو بورڈ گیٹ تشریف لائے محلہ قدیر آباد، خود آباد کی محلہ۔ اچھا یہ یہاں پہلے آ کر کے انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ اللہ اکبر، قدیر آباد کی جو مسجد جو پچھلے دنوں ان کے خاندان کے ایک عالم مولانا عبدالخبیر صاحب نے اس کو دوبارہ رحمہ اللہ نے تعمیر دوبارہ کیا ہے۔ جی، یہ مسجد میں نے پرانی بھی دیکھی تھی، اچھا کے دور کے جو بنی ہوئی تھی، وہیں انہوں نے پھر آ کر کے یعنی 4 کام کیے ہیں۔ جی ایک تو یہ انہوں نے آ کر کے یعنی دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، یعنی وہ آرام سے نہیں بیٹھے، جیسے ہوتے ہیں طلبہ آ کر کے جو ہے وہ پڑھ کے پھر وہ اس کو فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، لیکن مولانا ایک مشن کے تحت پھر تشریف لائے اور یہاں کر کے انہوں نے دعوت کا سلسلہ کیا۔ شیخ الکل سے جو شخص بھی پڑھ کر آیا ہے، جی اس کے اندر کیا بات ہے، جذبہ تھا، انقلابی شخصیت ہو، یہاں بیٹھا شمع روشنی کی، شمع روشنی۔ الحمدللہ۔ تو دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہاں تدریس کا بھی سلسلہ شروع کیا، کافی عرصہ تدریس کرتے رہے۔ آج کل کے جو ایسے حالات ہیں یا جو نصاب ہے وہ اس دور میں نہیں تھا، طلبہ آتے تھے، چند طلبہ آئے اور کتب حدیث پڑھی اور جائزہ حدیث دے کر کے چلے گئے۔ اب یک وقت ان کے پاس 3-4 طلبہ کے وہ پڑھتے تھے، سے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا جو کام ہے، انہوں نے کتب کی یعنی سلف کی جو کتب ہیں ان کی نشر و اشاعت کا جو کے لیے اچھا ادارہ مکتبہ سلفیہ کے نام سے ایک مکتبہ قائم کیا، اچھا جیسا کہ آگے ذکر ہوگا اس کا۔ جی بہت ساری کتابیں بھی شائع کی انہوں نے، اور اس کے ساتھ انہوں نے خود بھی کئی تصانیف لکھی ہیں۔ اچھا ان کا ایک بڑا ایک باذوق قسم کے انسان تھے۔ اچھا شیخ مولانا کا جو اشاعتی ادارہ آپ ذکر فرما رہے ہیں مکتبہ سلفیہ، جی تو اس کی اہم مقاصد اور مولانا کا وہ سلسلہ جو ہے سلفیہ کتب خوانی کا کب تک چلتا رہا، اس بارے میں آپ ناظرین کو پر بہت ایک اہم آپ نے سوال کیا ہے، ہم ناظرین کرام سامعین کرام کے کوشش گزار کریں گے کہ مکتبہ سلفیہ کے نام سے سلف کی تراث کو انہوں نے منظر عام پر لانے کی، دیکھیے اس نام سے ہی ایک بہت بڑا بہت ایسے منظر نظر آتا ہے، پیغام نظر آتا ہے پیغام نظر آتا ہے۔ کہ سلف کے جو تراث ہیں وہ منظر عام پر لاؤں، اور پھر انہوں نے کمر بستہ ہوئے، یہ یعنی برِ صغیر کے ان چند ناشرین میں سے ہیں کہ جنہوں نے سلف کے جو تراث ہے ان کو اخلاص کے ساتھ بے لوث ہو کر کے ان کو نشر کیا ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم کی جو کتابیں ہیں نشر و اشاعت کر کے ان کو مفت بھی تقسیم کیا، اللہ اکبر کبیر۔ اور طلبہ کے ساتھ پڑھا کیا، ان کا ایک سلسلہ تھا۔ تو ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ خودداری تھی ان کے اندر، یعنی ساتھ تجارت بھی ہوگی، یعنی اپنا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ شیخ خودداری کی آپ بات فرما رہے ہیں، ہمارے شیخ الکل کے جتنے تلامذہ ہیں سب کے اندر یہی بات خودداری تھی، انہوں نے کیا ہے تنخواہ نہیں لی، یعنی اپنے اس سلسلہ کے ساتھ کے وابستہ رہے ہیں، اور پھر اس سے بڑی کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں۔ اور اصل جو مقصد تھا، جیسا کہ ملتان کے بہت بڑے مورخ ہیں عتیق فکری کے نام سے، ملتان کی تاریخ پر پروفیسر عادل فکری انڈیا العتیق کے نام سے کتاب لکھی، ان کی لائبریری اس وقت جامعہ BZD جامعہ زکریا میں ہے، ان کی جو لائبریری ہے وہ ساری بہت بڑے مورخ تھے جی ملتان کے تاریخ پہ بڑا، یہ ہمارے استاد گرامی مولانا شمس الحق رحمہ اللہ کے محلے کے بالکل قریب ان کی مولانا شرف الحق کے دوست تھے۔ اچھا کہتے ہیں مولانا کے پاس کے 1939 کو میں آنا ہوا، پھر آخری عمر تک آنا رہا۔ وہ ذکر کرتے ہیں، انہوں نے مولانا پہ ایک مضمون لکھا ہے جو بلوغ المرام کے مقدمہ میں وہ مذکور ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں
کہ مولانا کا جو مقصد اصل تجارت نہیں تھا، اللہ اکبر، اصل جو مقصد تھا وہ دعوت دعوت نشر و اشاعت کتب، تاکہ ہر عامی شخص علماء کا وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کو وہ بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ان کے پاس آیا کتابیں لینے کے لیے، یہ پروفیسر عتیق فکری صاحب عتیق فکری صاحب بیان کرتے ہیں، اکثر کتابیں کہتے ہیں عربی کتابیں ان کے پاس ملتی تھی، اللہ، یعنی ملتان وہ اکثر ہم نے پڑھا ہے کہ یہ مطلب اس وقت عرب ممالک سے، بیروت سے، قاہرہ سے، لبنان وغیرہ وہاں سے کتب منگواتے تھے، بہت ان کا تعلقات تھے، دمشق، شام، مصر اور امبورا، حجاز، مکہ، جدہ، یعنی بڑا ان کا جو ہے تعلقات تھے، اور وہ خط و خطابت بھی تھی، آگے جا کر ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات ہو رہی تھی مولانا کے، یعنی عتیق فکری صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں جب آیا ان کے پاس تو انہوں نے دعوت دینا شروع کی میٹھے انداز کے ساتھ، جیسا کہ وہ دیگر بھی کیا ہے جو بھی ساتھی آتا تھا ان کو میٹھے انداز سے دعوت فکر بھی پیش کرتے تھے۔ اسی اثناء میں کہتے ہیں نماز عصر کا وقت ہو گیا، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں انہوں نے فوراً کیا ہے وہ یعنی بند کی اور کہتے ہیں برخاست کیا، کہتے ہیں وقت عصر ہو چکا ہے، آپ تو ہمارے پتہ نہیں پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں میں تو سنی عقیدے کا حامل تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر کے وہ چل دی، میں بھی پھر پیچھے کے آیا، ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے کتابیں لی تھی 4 روپے کی، اور ان میں کے پیسے کے کم ہوتے تھے، یعنی 2 کتابیں میں نکالنے لگا تو کہنے لگے رہنے دے بیٹا، رہنے دے، آپ ایسا کرنا کہ ہر جمعے 8 آنے دے جایا کرنا۔ اللہ، کہتے ہیں کہ ان کا ایک شغف تھا کہ یہ کتاب کے ساتھ ساتھ تجارت کم تھی، کتابوں کو کہ ان کا جو ذوق یعنی عام کرنا، لوگوں کا قلوب اذہان جو ہے ان کے اندر تبدیلی آئے، کتب بینی کا جو ذوق ہے عام کرنا ان کا ایک مشن تھا کہ لوگوں کے اندر یہ کتابیں پہنچیں۔ خصوصی طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی جو کتابیں ہیں وہ طلباء کو کہ ایسے دے دیا کرتے تھے، پھر حساب و کتاب کوئی نہیں رکھتے تھے۔ ایسا ہو گیا آج کل ہوتا ہے کہ ناشرین یا جو کتب خانے والے ہیں وہ لکھتے ہیں باقاعدہ، لکھنے کا کوئی کہتے انتظام نہیں تھا، کتاب دے دی ہے اب اس پر چھوڑ دیا ہے، وہ دے یا نہ دے، اگر نہیں دیتا تو پھر ان کے پیچھے ایسے یعنی وہ نہیں جاتے تھے۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا ایک احسان ہے کہ طلبہ پر احسان کرتے تھے دیگر، اور پھر وہ نگاہ رکھتے تھے کہ کون سا طالب علم کیا ہے رغبت کرنے والا ہے۔ مولانا جیسا کہ عزیز زبیری صاحب ہیں، وہ قاسم العلوم پڑھتے تھے، مکمل پڑھ چکے تھے، تو کبھی کبھی آتے تھے، پھر ان پر نگاہ رکھی اور بالآخر کیا ہے اور ان کو اپنے حلقہ میں لے کر کے آئے، اور پھر ان کو کتابیں دی، اور پھر ان کو جلال پور بھیجا۔ مولانا عزیز زبیدی رحمہ اللہ ان کی تلامذہ میں شامل، جی اللہ اللہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کا ایک سلسلہ تھا، تو تجارت سے زیادہ ان کا مقصد یہی تھا کہ دین کی نشر و اشاعت ہو، دعوت توحید عام ہو، یہ ایک ان کا ایک مشن تھا مولانا عبد التواب رحمہ اللہ کا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو مولانا عبد التواب محدث ملتانی کی تصنیف اور اشاعتی خدمات پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ مولانا رحمہ اللہ نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ لکھنے لکھانے کا بھی یہ شغل اختیار کیا، خود بھی انہوں نے کیا ہے اپنی جو تصانیف ہیں وہ لکھی ہیں، بلکہ تراجم کیے ہیں۔ صحیح بخاری کا ترجمہ شروع کیا تھا، مکمل نہیں کر پائے، مشکات کا ترجمہ کیا تھا، مکمل نہیں کر پائے، لیکن بلوغ المرام کا جو ترجمہ حواشی مکمل کر گئے، ان کی زندگی میں چھپی، اور بعد بھی کافی عرصے جو کتاب چھپتی رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے جو سلف کی اطلاعات شائع کی ہے ان کے نیچے کے مختلف حواشی لکھا کرتے تھے، ماشاءاللہ، جیسا کہ امام نووی کی کتاب الاسماء انہوں نے شائع کی، اچھا، علامہ سیوطی کی المصارعہ وہ شائع کی، اس طرح ابن دنیا کی کتاب الیقین انہوں نے شائع کی، اور اس طرح ان کا جو سب سے بڑا جو کام ہے، اہم کام ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ کا ہے۔ اللہ وہ پوری کتاب شائع کرنا چاہتے تھے، لیکن تنگی تھی، اور کچھ ان کا جو بیٹا عبد الصبور رحمہ اللہ ان کی یعنی بیماری بھی آڑے آ گئی، یہ کتاب وہ 2 ان کی جلدیں شائع کر کی، اور اس میں بھی انہوں نے کیا ہے حواشی لکھے ہیں، آغاز میں اور آخر میں مقدمہ میں لکھا ہے، بڑا جاندار۔ تو بہرحال یہ ان کی کاوشوں میں یہ کاوشیں ہیں، یعنی اردو یعنی تراجم بھی ہیں، اور خود جو ہیں ان کے جو حواشی بھی کہیں ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو شیخ مکرم آپ اس طرح کہ مولانا عبد التواب محدث ملتانی رحمہ اللہ کے بارے میں تو آپ بتا رہے ہیں کہ حدیث پر بہت بڑا کام کیا انہوں نے، تو ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں انہوں نے قرآن پر بھی بہت بڑا کام کیا ہے، جی بہت بڑا کام کیا ہے، ملتان کے اور دوسرے اعظم رجال محدثین نے بھی بڑا کام کیا ہے۔ تو ان کی قرآن کریم پر خدمات
اور نمایاں ان کی کتاب کون سی ہے اور کس زبان میں ہے اس پر؟ جی قرآن پاک کی تو یہ بڑی ان کی خدمت ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جنوبی پنجاب میں سب سے جو پہلا جو ترجمہ ہے، یوں سمجھ جنوبی پنجاب میں سب سے پہلا ہے، یعنی اپنے علماء میں اس سریکی زبان کے اندر ان کی چاہت تھی، جیسا کہ علامہ عتیق فکری نے لکھا ہے، ان کی چاہت تھی کہ ملتانی سریکی زبان میں مکمل قرآن پاک کا ترجمہ لکھوں، پھر انہوں نے لکھا الحمدللہ۔ اچھا اور چھپا بھی ہے؟ یہ چھپا، یعنی مکمل تو نہیں چھپا، تو ان کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑی کاوش تھی سریکی زبان کے اندر اپنی مقامی زبان کے اندر قرآن پاک کو عام کیا جائے، تو انہوں نے ایک مکمل ترجمہ لکھا، ان کی زندگی میں آخری پارہ چھپا، آخری پارہ الحمدللہ میرے پاس آخری پارہ جو چھپا ہے الحمدللہ، اور پہلا پارہ ان کی وفات کے بعد 9 سال بعد مولانا عبدالواسم کے جو بیٹے تھے جنہوں نے شائع کیا، لیکن بقی جو حصہ ہے اس کا پتہ نہیں چل سکا، وہ لگتا ہے کہ وہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک علمی نقصان ہے اللہ کہ اگر وہ ترجمہ موجود ہوتا تو اس کا بڑا کیا فیضان ہوتا۔ بہرحال جی آخری پہلا جو پارہ ہے وہ آخری پارہ ان کا جو ہے نا، آخری پارہ، جی آخری پارے کی آخری دونوں صورتوں پر جو ان کی تفسیر توضیح ہے نا، تشریح ابھرنے والی، اللہ انہوں نے نا مثال دی ہے، مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کسان کی، کہ درخت پودا اس کی جڑی بوٹی کیسے تلف کرتا ہے اور اس کی کیسے نگہداشت کرتا ہے۔ آخری دونوں صورتوں کے تفسیر میں انہوں نے بہت جامع اور مختصر بہترین انہوں نے کہ ان کے ترجمے کے ساتھ مختلف حواشی بھی موجود، یعنی وہ تفسیری جو حواشی ہیں جی اگر وہ چھپ جاتے مکمل تو ایک بہت بڑی خدمت تھی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ افسوس ہے کہ وہ چھپ نہیں سکے باقی۔ تو مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ کی تدریسی خدمات اور چند معروف جو تلامذہ ہیں ان کے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جیسا کہ آج کل جو تدریس کا جو نظام ہے اس دور میں نہیں تھا، یہ پیریڈ کا نظام ہے۔ اس دور میں طلبہ آتے تھے اور پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے، یعنی 2-3 طلبہ کے ہمیشہ ان کے پاس پڑھتے رہتے تھے، یعنی کتب ستہ پڑھ لی ہے یا اطراف پڑھ لیے ہیں یا گرامر پڑھ لی، ترجمہ قرآن پڑھ لیا ہے، اس طرح طلبہ آتے تھے۔ تو آپ کے تلامذہ کی لسٹ تو فہرست بہت لمبی ہے۔ جو معروف آپ کے جو تلامذہ ہیں ان میں علامہ عبدالحق ہاشمی، اچھا ماشاء اللہ، عبدالحق محدث ہاشمی رحمہ اللہ، ریاستی، جی ریاستی، آپ کے نزیل مکہ، جی وہ تشریف لائے، انہوں نے آپ سے پڑھا، پھر اجازہ حدیث لیا، اللہ خود اپنی کتاب کے اندر کیا ہے وہ اسبت جو ان کا لکھا ہے، ان سے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کیا شیخ سے کیا ہے کتب۔ اگر ان کے تلامذہ میں اور کوئی بھی تلمیذ نہ ہو، ہاں صرف اکیلا یہی ہاشمی، یقین کریں بہت ایسے سمجھے کہ پورے محدثین میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح اسی علاقے کا اوچ کا ایک بہت بڑا ایک نام ہے، گمنام ہے، علامہ فیض الرحمن سوری رحمہ اللہ، وہ بھی آیا۔ گمنام کہاں ہے؟ وہی مطلب ہے کہ انہوں نے خاموشی میں کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ انہوں نے گمنام ایسے اعتبار سے کہ ان پر کم لکھا، لیکن آج الحمدللہ لکھا جا چکا ہے، الحمدللہ بہت بڑا کام بہت لکھا جا چکا ہے ان پر۔ تو اسی طرح مولانا عبداللہ چغوانی جن کا ذکر کر رہے تھے، شیخ عبداللہ چغوانی بھی ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں میں شامل۔ اللہ اکبر کبیر۔ سر مولانا ابو حفص عثمانی، ڈی جی خان والے، یعنی اس علاقے کے جامعہ سلفیہ کے ناظم بھی رہے، اور اسی طرح مولانا عطا اللہ حنی بوجیانی رحمہ اللہ، اچھا پورے شیخ کی شاگرد ہیں جی تعلیقات سلفیہ والے، ماشاء اللہ۔ اور شیخ مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ، شیخ سلطان محمود صاحب انہوں نے بھی شیخ سے پڑھا اور اجازہ لیا ہے، ماشاء اللہ۔ اس طرح بہت سارے آپ کے جو بیٹے ہیں، یعنی آپ کے عبدالواسع ہے، عبدالصبور ہے اور عبدالودود ہے، وہ بھی آپ سے پڑھتے رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یعنی اس طرح عزیز عبیدی صاحب ہیں، یہ سارے جو نام ہیں معروف، یہ آپ سے پڑھتے رہیں اور انہوں نے۔ شیخ مولانا کی آل اولاد کے بارے میں آپ سامعین کو کچھ پسند؟ مولانا رحمہ اللہ یہ 3 بیٹے تھے جی، اور غالباً 1 بیٹی تھی۔ تو مولانا کے بیٹوں میں مولانا عبدالواسع رحمہ اللہ، مولانا عبدالودود رحمہ اللہ، عبدالصبور رحمہ اللہ۔ تو آپ کی آل اولاد میں عبدالواسع نے آپ کے بعد جو سلسلہ تھا مکتبہ اچھا مطلب اس سلسلے کو آگے چلایا ہے، وہ اس میں بیٹھا کرتے تھے، جیسا کہ شیخ رفیق قصری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہے ان سے۔ اچھا شیخ رفیق قصری رحمہ اللہ بہت ہی وہ عالم بھی تھے، بلکہ کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ ہے اس کو اپنے یعنی والد محترم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس کتاب کو وہ ایڈٹ کیا، تصحیح کی ہے، اور دوسری چیز انہوں نے کیا شائع کی ہے اس کی مولانا کی زندگی کے اندر۔
मतलब پھر مولانا عبد الواسع کی اولاد میں مولانا عبد الباقی سے ان کی 7 بیٹے تھے مولانا عبد الواسع کی، ان میں جو 7 بیٹے 7 بیٹے تھے، ماشاء اور ان میں جو معروف ہے مولانا عبد الباقی، مولانا عبد الوکیل۔ مولانا عبد الباقی وہ بھی کیا ہے یہ مکتبہ چلاتے رہے، لیکن پھر انہوں نے کیا ہے مکتبہ فروقی کے نام سے بور گیٹ کی طرح اچھا مکتبہ فاروقیہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ سلسلے کی کڑی ہے اللہ مولانا عبد الباقی۔ پھر مولانا عبد الباقی کے بعد مولانا عبد المنعم رحمہ اللہ، اچھا مولانا عبد المنعم جی۔ شیخ مکرم کے خاندان سے ان کے خاندان اللہ تعلق ہے، جن کے ساتھ ہماری بھی ملاقات بھی ہے، ہم جایا کرتے تھے زمانہ طالب علمی میں، ان سے کتابیں لیا کرتے تھے۔ اچھا انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبد المنعم رحمہ اللہ نے، ان کا بڑا کام ہے، انہوں نے نشر و سنت کے ساتھ ایک اور ادارہ بنایا شیخ رفیق حسین رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر کے، جس میں کہ انہوں نے بہت ساری سلف کی جو تراث ہیں، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، مسند امام احمد ہے، اور سنن دار قطنی ہے، اور اسی طرح عون المعبود ہے، اور المغنی ہے، ایک کتابیں کہ انہوں نے، اور اس طرح تحفۃ الافضی یہ کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں۔ اس طرح دوسرے جو بیٹے تھے مولانا عبد الوکیل، وہ بھی اسی کتابوں کا سلسلہ کرتے تھے، مولانا عبد الواسع کے جو بیٹے تھے، اور ان کے بیٹوں میں مولانا عبد الخبیر کا ایک بہت بڑا ایک نام، انشاءاللہ جنہوں نے لاہور میں جا کے کام کیا مکتبہ فروقی کے نام سے، بعد میں انہوں نے دار الفرقان کے نام سے شروع کیا، اور اس پر ہمارے دوست ہیں ابو بکر قدوسی صاحب، پچھلے دن انہوں نے بڑا اچھا عمدہ لکھا ان پر، اور حق تو ماشاءاللہ کمال کی شخصیت ہے، انہوں نے ایک حق ادا کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بلکہ تو بعد میں پھر ان کے حالات بھی ایسے ہو گئے تھے، واپس ملتان آ گئے تھے، دارالکتاب کے نام سے یہاں انہوں نے پھر ادارہ شروع کیا تھا، لیکن وہ چل نہ سکا۔ پھر آخری عمر میں انہوں نے کمر بستہ ہو گئے کہ مولانا کی جو مسجد ہے اس کی تعمیر نو کرنی ہے، اس کے پیچھے وہ لگے۔ الحمدللہ ان کی زندگی میں یہ مسجد تعمیر ہوئی، پھر ان جمعہ کا سلسلہ، یہ جمعہ خود پڑھایا کرتے تھے وہ، ماشاءاللہ آج الحمدللہ ان کے جو بیٹے ہیں عبد القادر، وہ جمعہ پڑھاتے ہیں جامع سلفی کے فارغ و تحصیل، ماشاءاللہ تو وہ سلسلہ چل رہا ہے، سلسلہ الحمدللہ جو تھا، یعنی یہ خاندان، اس کی خاندان میں بڑی خیر ہے۔ تو مولانا عبد الطواب کے بیٹوں میں جو دوسرے بیٹے تھے عبد الودود، جن کا سنن الوا بڑا مشہور ہے، متانی سنن الوا، تو یہ جو سلسلہ ہے، انہوں نے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے والد محترم سے پڑھا، علامہ تقی الدین حلالی کے شاگرد تھے، رحمان پنجابی کے، مولانا عبد الرحمان مبارک پوری کے شاگردوں میں، ماشاءاللہ تو وہ جب پڑھ کے واپس آئے تو انہوں نے 7 تجارت بھی کی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ دین کی نشر و شاذ کا پاس بیٹھ جائیں، بلکہ انہوں نے سونا الوا جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو سہن جو تھا ایک ہندو تھا، اس سے نسخہ لے کے آئے یہاں، پھر اس کو کیا کیا، عام کیا، جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہوگا، جی آپ اس بارے مزید آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں ان کا جو سلسلہ، لیکن مولانا کے جو آل اولاد میں اس طرف یعنی کاروباری سلسلے میں زیادہ کیا گئے ہیں، یعنی وہ اس یعنی دینی جو خدمات جیسے ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کی طرف وہ نہیں آئے ہیں، زیادہ طور پر وہ کاروبار کے سلسلے میں آج بھی جو ان کی اولاد، لیکن ہے دیندان سارے حفاظ ہیں۔ ملتان کا سونا الوا تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں مشہور ہے، جی لیکن ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جتنا بناتے تھے نا، جی وہ اتنا مطلب ہے کہ صفائی ستھرائی اور اس کی خصوصاً تلاوت کا اہتمام، نماز کا اہتمام ان کا اس قدر ہوتا تھا کہ سونا الوا بنا کے فارغ ہوتی ہی وہ چند لمحوں میں بک جاتا۔ آج بھی ان کے مولانا حافظ عبدالحی صاحب ہیں، ان کا ایک نام ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے اللہ دے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ آپ شیخ عبد الطواب، تیسرے جو بیٹا میں ذکر کرتا ہوں مولانا کی اولاد میں مولانا عبد الصبور، جی بہت ہی ایک ان کا نام ہے، اور عین شباب میں ان کی وفات ہوئی، اللہ اکبر، اور 18 سال کی عمر میں۔ اچھا شیخ عبد الطواب محدث ملتانی رحمہ اللہ کے بیٹے تھے، چھوٹے بیٹے مکمل اپنے والد محترم سے پڑھا ہے، بخاری پڑھتے ہوئے انہوں نے پھر کہ ایک بہت ہی ایک عمدہ کتاب لکھی، انعام الباری، انعام الباری بشرح ثلاثیات البخاری، جس کا آپ نے کام کیا ہے۔ ثلاثیات یعنی امام بخاری سے لے کر کے اللہ کے نبی تک 3 واسطے ہیں، جی انہوں نے یعنی کتاب کو منتخب کیا، یعنی حدیثوں کو الگ کیا، پھر اس کی شرح لکھی، اللہ، یعنی شرح بھی کیا ہے عربی میں ہے، عربی زبان میں، اس قدر لائق فائق تھے، بلکہ علامہ منیر دمشقی بہت بڑا ایک نام ہے، ناطر بطارت ہے، عرب میں بہت بڑا نام ہے، اور ان کی کتاب ہے نموذج اعمال خیریہ کے نام سے، اس میں انہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں بڑا اچھا تبصرہ کیا، بیلے کے بارے میں اچھا تبصرہ دیا ہے، بڑا ایک لائق فیق نجیب عاقل سمجھدار ایک نوجوان تھا ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ جو بچہ تھا مولانا کا، اس نے اس کتاب کو لکھنے کے ساتھ ساتھ اور جو کتابیں تھیں، کتاب الیقین جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، جی یہ پیر آف جھنڈا سے وہ نقل کر کے لائے تھے، اللہ، یعنی خود کیا گئے ہیں
18 سال کی عمر میں، اللہ اور 1 سال بعد کیا وہ سندھ کا سفر کیا ہے، خود نقل کیا ہے اس کو، جی پھر یہاں یہ جو کتاب ہے 4 رسالے اس کے ساتھ اور بھی تھے، اچھا علامہ ابن رجب کے جو یعنی کتاب ہے، اور اس طرح کتاب الیقین ہے اور کتاب المصافحہ ہے، یہ جو تینوں جو رسالے ہیں کے ساتھ کیا یہ مصر سے چھپی تھی، وہ پہلا نسخہ جو ہے میرے پاس کا موجود ہے۔ ماشاء اللہ، بہرحال یہ یعنی اولاد کے اندر علم کی طرح ذوق جذبہ موجود تھا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اچھا شیخ مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ کی سیرت اور کردار کے بارے میں سامعین کو کچھ اللہ اکبر۔ آپ مولانا عبدالتواب محدث ملتانی بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور اچھا رویہ اور اچھا کردار، سادگی کی انتہا یہ ہے۔ مولانا عزیز عبید نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے کہ سادہ کپڑے پہنتے تھے۔ سادگی کا عالم یہ ہے کہ خود ہی اسٹیشن سے محلہ قدیر آباد اپنے سر پر کتابوں کے جو کارٹن ہوتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ باہر سے بکس کتابیں منگواتے تھے، یہ تقریباً ڈیڑھ میں بنتا ہے، 2 کلومیٹر تقریباً وہ لاتے تھے۔ راستے میں کوئی ملتا کہ میں اٹھاتا ہوں، کہتے نہیں آپ میرا پھر قیامت کے روز بھی بوجھ اٹھائیں گے، اپنا بوجھ کے خود ہی کیا اٹھا کر کے لاتے تھے۔ یہ سادگی کا عالم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استغنا کتنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کے جو شاگرد رشید ابھی ذکر ہو رہا تھا مولانا عبدالحق چغوانی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ استغنا کیا ہے، فقر اور تنگی کے حالات بھی آئے، ہم پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں تنگی کے حالات میں یہ جو گوبھی کے جو پتے ہوتے ہیں، یہ ہم لانگی خان لائبریری ملتان میں بڑی مشہور ہے، جی لانگی خان ایک باغ تھا، ہم وہ گوبھی کے پتے اٹھا کے لاتے اور ان کا ساگ بناتے تھے، مولانا کے جو عالیہ تھی ساگ بناتی تھی، اور وہاں سے پتے لاتے درختوں کی، ان کی آگ جلاتے تھے، ساگ بنا کر کے خود بھی کھاتے تھے اور پھر طلبہ کو کھلاتے تھے۔ اور اسی اسلام میں اگر کوئی پیسے دینے کے لیے آتا کہ پیسے لے لیں یا زکوٰۃ کی مد سے لے لیں، اس کا انکار کر دیتے تھے، وہ قبول ہے، ان کی خودداری تھی۔ تو اسی طرح انہوں نے گزارا کیا، یہ ان کا استغنا تھا۔ شیخ ان کی مولانا عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ کا شہرہ آپ دیکھیں کہ ہمارا آبائی علاقہ جنگ ہے، تو میرے بچپن کی بات ہے کہ والد گرامی مجھے ان کے واقعات سناتے تھے، بلکہ میرے بڑے بھائی کا بیٹا جب ہوا تو والد گرامی نے اس میرے بھتیجے کا نام بھی عبدالتواب مولانا شیخ کے نام پر رکھا۔ بہت بہت بڑی بات۔ وہ شیخ مکرم کی نا سیرت کے بارے میں ایک تو واقعات بڑے مشہور ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ سنے ہیں، لکھے ہوں گے، کہ ان سے ایک شخص کتابیں لے کر گیا جڑھانوالے کے علاقے کا، تو وہ کتابیں لے کر گیا اور وہ پیسے اس نے دینا جی جان بوجھ کے نا وہ ہڑپ کر گیا، پیسے نہ دیے اس نے۔ شیخ مکرم وعدہ کے مطابق وہاں پہنچے تو اس نے ان کو جاننے سے ہی انکار کر دیا، وہ کہتے میں تو جانتا ہی نہیں آپ کون ہے، کتابیں لینا تو یہ دور بات۔ واقعہ میں نے لکھا ہے۔ جی وہ پھر مولانا میاں باقر صاحب کے پاس آ گئے، اسی اسنا میں ایک بندہ بھاگتا ان کے پاس آیا کہ ان کے پیٹ میں بڑی درد ہو رہی، جی آپ ان کو کیا درگزر فرمائیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے جی مستجاب الدعوات سے مطلب ہے کہ وہاں صحرا میں جنگل میں بیٹھے ہیں، دعا کی اللہ میرے مطلب اثاثہ یہ شخص مجھے پہچان ہی نہیں رہا، دعا کی ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہوا، وہ لوگ پیچھے بھاگے ہیں، مولانا کے پاس آئے ہیں، انہوں نے رقم دی ہے، مولانا دعا کی اور الحمدللہ کا۔ اور اسی طرح کے ایک اور واقعہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیا ایک شخص کتاب لے کر گیا، جی انہوں نے نوٹ کر دیا کہ یہ فلاں شخص کتاب لے کر گیا ہے، اس کی اتنی قیمت ہے، کچھ عرصے بعد دیکھا تو اس کتاب کا ایک جو پیج ہے صفحہ ہے وہ ڈیمیج تھا، تو انہوں نے کیا کیا اس وقت برنگ چلتے تھے، جی خط تو کم تھے، برنگ ہوتے تھے، وہ لکھا اس پر اور اس کو کہا کہ اس کی یہ قیمت نہیں ہے، اس کی اب یہ قیمت ہے کیونکہ اس کا صفحہ جو ہے وہ ڈیمیج ہے، پھٹا ہوا ہے، لہٰذا یہ آپ کے باقی پیسے میں واپس آج ایسے ایمانداری کھا اللہ بہت بڑی کہ یہ جہاں تک ہمارا خیال ہے، یہ جب بڑے ہمارے ابھی اسلاف کے پاس یہ ہمارے پڑھنے گئے ہیں تو ان کی یہ تعلیم کے ساتھ تربیت تھی، بہت انہوں نے اتنی اعلیٰ منہج پر تربیت کی، بہت بڑے یعنی سنت کے بڑے متبع تھے۔ مولانا عنایت اللہ رحمانی کے والد محترم میں انٹرویو لینے گیا ان کا، مولانا عبدالمجید، جی حکیم عبدالمجید صاحب رحمہ اللہ، تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا
کہ میں ان دنوں کہتے ہیں میں ان سے آخری پارہ پڑھتا تھا. اچھا یہ بھی ان کے شاگرد ہیں. شاگردوں میں سے ہیں. اچھا مولانا حسین رحیم اللہ کے صاحب کے والد محترم ابراہیم صاحب بھی وہ بھی ان کے شاگردوں وہ بھی مطلب آخری تلامذہ میں سے ان کا نام آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا, اس دن نئی نئی ٹوٹیاں لگی تھیں, پہلے ٹوٹیاں کا نہیں تھی. جی تو ٹوٹیوں میں پانی ضائع کر رہے تھے, یعنی زیادہ پانی کیا مطلب یہ وضو کرتے پانی ضائع ہو رہا تھا, پانی جا رہا ہے. تو مولانا صاحب آئے تو کہنے لگے سیاقی میں کہتے ہیں ہم کو یہ پانی کو کیا اس طرح ضائع نہ کرو, اور دھن کو اٹھا پانی کا زیادہ نہ کھولے. تو انہوں نے کیا ٹوٹی بند کی, پھر کیا اس سمجھایا اللہ اور وضو کر کے بتایا کہ کس طرح کے وضو کرنا ہے, پانی ضائع نہ ہو. ایسی تربیت ہے. یہ ان کا ایک انداز تھے سمجھانے کے. یا اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ اسلاف کا تذکرہ یہ اتنا دل نشین اور اتنا میٹھا اور اتنا پیارا ہے کہ یہ کرتا ہے بیان کرتا چند لمحوں میں نہیں سمیٹا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اسنا اسٹوڈیو کی بھائی بے قرار ہیں کہ جلدی ختم کریں, کیمرے گرم ہو رہے ہیں, سلسلہ سارا گرم ہو رہا ہے تپش میں. لیکن یقین کریں ہمارے اندر نا شیخ مکرم کے بارے میں جو واقعات ہیں نا, یہ موجیں تلاطم خیز موجیں وہ ابھر رہی ہیں. تو آخر میں آپ اس طرح آپ کو تکلیف دینا ہم گوارہ کریں گے کہ آپ نے شیخ عبدالتواب محدث ملتانی رحمہ اللہ پر کتاب لکھی ہے. آپ کو کیسے جذبہ پیدا ہوا, کس طرح آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوا, کیا وہ سلسلہ تھا, کیا وہ داعیہ تھا جس نے آپ کو ان پر کتاب, حالانکہ آپ کے ماشاءاللہ بھی تو اوائل عمری ہے, اتنا بڑی عمر بھی نہیں ہے, لیکن اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے اور بھی بہت بڑا کام کیا ہے, تو ان پر کیسے آپ نے یہ کتاب لکھی؟ سب سے پہلے تو اللہ کا بڑا احسان ہے, الحمدللہ توفیق ہے الحمدللہ کہ اس اللہ نے ہمیں اس طرف کیا ہے خدمت کرنے کا موقع دیا ہے اور خدام بنایا ہے, دین کا خادم بنایا ہے, علماء کا خادم بنایا ہے. اور بڑی اہم وجہ یہ تھی کہ میں جن دنوں 2005 کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں بی ایڈ کر رہا تھا, اچھا تو وہاں مقالات ملتے ہیں, آخری جب مرحلہ پہنچتے ہیں تو مقالے ملتے ہیں. اچھا تو میں لائبریری میں ایجوکیشن یونیورسٹی میں گیا تو دیکھے کہ مختلف ملتان کی شخصیات پہ وہ لکھا ہوا ہے, یعنی جن کی کتنی خدمات بھی نہیں, یعنی ان پر کیا کتابیں لکھی ہوئی ہیں, مقالات لکھے ہوئے ہیں. تو یہ داعیہ میرے اندر پیدا ہوا کہ اچھا وہاں جا کر آپ نے جب دیکھا کہ جن کا کام ہی نہیں ہے وہاں پر اتنا لکھا, تو میرے اندر کیا ایک داعیہ پیدا ہوا, ہمت پیدا ہوئی. تو مجھے بھی کیا ہے جو ملتان کے علماء ہیں اس پر لکھنا چاہیے, کیونکہ ان دنوں میں زمانہ طالب علمی میں ہی میرا تعلق بڑھ گیا تھا, فروقی کوتفان میں آتے جاتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ مولانا عبدالتواب پر کیوں نہ لکھا جائے. اللہ اکبر. تو ان کی کافی خدمات ہیں, یعنی دینی خدمات ہیں, تصنیفی خدمات ہیں, اشاعتی تصانیفی ان کی خدمات مسائی جمیلہ ہے, تو ان پر لکھا جائے. جی تو وہاں سے پھر میں نے الحمدللہ مقالہ پھر وہاں لکھا, ان کو جمع کروایا, اور اس کے بعد 2008-9 کو میں نے پھر ارادہ کیا کہ اس کو کتابی شکل میں لایا جائے. شیخ وہ تو اوائل عمری تھی, آپ کے پاس اتنا پیسہ رقم کہاں سے آئی کہ آپ نے وہ کتاب بھی چھپوا دی؟ بس اللہ کی طرف سے ایک ہمت تھی. اللہ. اور پھر ان دنوں میں مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ سے یعنی روابط آپ نے روابط کے وہ قائم ہو گئے, اور وہ ہماری بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اللہ ان کو ایک بڑا نا بہت بڑا, بلکہ انہوں نے مقدمہ بھی لکھا اس کتاب. اچھا اس کتاب کا مقدمہ ان کا, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کی اس کتاب کی اشاعت میں آپ کی اہلیہ نے زیور دیا. جی اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ اس معامل اب مبید بنی ہے, اپنا جو زیور دیا, پھر یہ کتاب کو منظر عام پر. اس واقعے کو دیکھ کر نا ہمیں یقین کریں ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے محدث شیخ نواب صدیق اللہ سرخا رحمہ اللہ کیوں ہے یہ یاد آ رحمہ اللہ, ان کی بڑی خواتین کا اس بارے بڑا عام کردار. اللہ گزار. شیخ اسنا اسٹوڈیو کے بارے میں آخر میں آپ لب کشائی فرمائیں ان احباب گرامی کے بارے میں جنہوں نے یہ سلسلہ خیر شروع کیا ہے. یہ بہت ہی خیر کا کام ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ سننا اسٹوڈیو کے جو منتظمین ہیں, بالخصوص ڈاکٹر رسول اللہ صاحب اور عاشر صاحب اور دیگر جو احباب ہیں, تو وہ شخصیات یقین کریں ہمارے خوابوں میں ہر وقت ہی, اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اور یہ بہت ہی عام سلسلہ ہے, سنت اور یعنی حدیث کی اشاعت ہے, قرآن کی اشاعت ہے, اور حق بات کی صدائے حق بلند ہو رہا ہے الحمدللہ. میں یہی کہوں گا کہ اس جو سلسلے سے مزید جو ساتھی ہیں ان کو جڑنا چاہیے, معاون ممد بنے,
اور یہ حق بات کی آواز ہے، حق بات کو عام کرنے کی آواز ہے، اور آخر میں یہی نصیحت بھی کریں گے باقی جو احباب سننے والے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے اسلاف کا، یہ ان کا ایک اہم مقصد یہی ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر میں آپ جو مجلس کی اختتام والی دعا اس کو آپ پڑھیں اور پروگرام کو ہم سمیٹتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک بہت مہربانی، آپ جزاک اللہ اور سن اللہ کو جزائے خیر دے، آپ خیر۔ خیر اللہ شکر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ ہمارے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔